اور یہ نور ایسا ہے کہ قیامت تک لوگ اس سے فیض پاتے رہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا خرقہ مبارک اتار کر کے رکھ دیا اور حضرت عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت فرما دی کہ تم اپنے خلفاء کو، وہ اپنے خلفاء کو یہ وصیت فرما دے کہ جب شیخ احمد سرہندی کا زمانہ آ جائے اور جو ان سے ملاقات کرے میرے طرف سے یہ تحفہ عنایت میں فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سرکار باقی باللہ علیہ الرحمت و رضوان، ان کے مرشد کریم نے جب ہندوستان جانے کا حکم دیا تو کہا کہ حضور میں اہل بتوں کے قریب نہیں جانا چاہتا۔ فرمایا میں کہتا ہوں تم استخارہ کر لو۔ جب آپ نے استخارہ کیا، خواجہ رضی الدین باقی باللہ علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ درخت پر ایک طوطا ہے اور وہ طوطا اڑ کر کے میرے دائنے ہاتھ پر بیٹھ گیا، اس کے بعد میرے کندھے پر آیا، اس کے منہ میں کچھ میٹھی چیز ہے، اس نے میرے منہ کے اندر ڈال دیا، میں نے اس کی چاشنی کو چوس لیا جو ہے، اور اس کے بعد صبح اٹھ کر کے میں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندوستان کا پرندہ طوطا ہے، اس لیے وہاں جانا صحیح ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان آیا اور سرہند پہنچا تو وہاں میں نے سرکار امام ربانی مجدد الفسانی علیہ الرحمت و نور کے جو ہے نور کا مشاہدہ فرمایا، اور اس کے بعد جو ہے آپ دہلی میں آ کر کے قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سب آپ دیکھیے کہ جب آپ کی ولادت باشہادت 14 سوال مکرم بروز جمعہ صبح کے وقت میں ہوئی، سرکار امام ربانی مجدد الفسانی جو ہے کوئی 100 سال کے مجدد نہیں بلکہ ہزار دویم کے مجدد ہے۔ الف کا معنی ہزار اور ثانی کا معنی دویم کے ہے جو ہے کہ ہزار دویم کے مجدد بنا کر کے بھیجا گیا، اس لیے کہ جو ہے بنی اسرائیل کے امتوں میں جب 1000 سال گزر جاتا تھا تو صاحب سریت اولو العزم پیغمبر کا وجود ہوا کرتا تھا۔ اب نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 1000 سال کے بعد کسی شریعت کی ضرورت نہیں تھی، کسی نبی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن دین کو جو ہے پامالی کے راستے پر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر دا گریٹ جسے کہا جاتا ہے، اس نے جو ہے تین الہی چلایا، اور تین الہی پہ ایسا ویسا نہیں کہ مسلمانوں کی مسجدوں سے آزان خاموش ہو گئی، خانقاہوں کو مسمار کر دیا گیا، مدارسوں میں تالا لگا دیے گئے، علماؤں کے چہرے سے داڑھی ہٹا دی گئی۔ 12 سال سے پہلے کوئی بچے اپنے بچے کا ختنہ نہیں کرا سکتا تھا۔ مسلمانوں کے گھر کے اندر سور اور کتا پالے جانے لگا، صبح اٹھ کر کے جو ہے سورج کی جو ہے عبادت کی جانے لگی، اور لوگ اکبر بادشاہ کے سامنے سجدہ کرنے لگے جو ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بھیانک دور کہ جب لوگ جو ہے ایک مسلمان نام و نہاد کا بادشاہ ہونے کے باوجود اس دور میں صاحب عبدالحق محدث دہلوی جیسی عظیم شخصیت بھی موجود تھی، لیکن انہوں نے بھی ہندوستان سے سفر کر کے مدینے کا سفر اختیار کر لیا تھا۔ اگر کوئی تھا مرد مجاہد اور ان کے مقابلے میں تھا تو صرف اور صرف شیخ احمد سرہندی کی واحد و یکتا ذات۔ وہ شیخ احمد سرہندی جو 14 سوال مکرم کو دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اور جب آپ 2 سال کے ہوئے تو سا کمال کیتھلی جو سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم بزرگ ہندوستان کے اندر ہوئے ہیں، سرکار غوث اعظم کا وہ خرقہ مبارک آپ کے پاس تھا۔ کیتھل شریف میں آج ان کا آخری کل تھا، وہاں کل چل رہا ہے، آج تیسرا کل تھا۔ وہاں سے آپ جب آئے، آپ کے والد مخدوم عبدالاحد چشتی علیہ الرحمت و رضوان کے دوست تھے، آپ نے فرمایا کہ بچے کی کچھ طبیعت علیل ہے، ہاتھ میں شیخ احمد سرہندی ہے، کہا اسے ذرا دم فرما دیجئے۔ شاہ کمال کیتھلی فرماتے ہیں کہ یہ اس بچے کو دم کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سارے زمانے کو دم کر دے گا، اس کے دم سے سارا زمانہ زندہ ہو جائے گا، دین کی تجدید ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کچھ دعا فرما دیجئے۔ شاہ کمال کیتھلی نے اپنا زبان مبارک شیخ احمد سرہندی کے منہ کے اندر ڈال دیا، شیخ احمد سرہندی زبان کو چوستے رہے۔ خود شاہ کمال کیتھلی فرماتے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی سب نسبتیں آپ ہی لے لیں گے یا میری اولادوں کے لیے بھی جو ہے آپ ایسا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ذرا آپ یہ سوچئے کہ جو ہے کہ شاہ کمال کیتھلی علیہ الرحمت و رضوان ان کی دنیا سے رخصتی کے بعد جو ہے زمانہ گزرتا رہا، آپ کے پوتے شاہ سکندر وہ خرقہ کے مالک ہو گئے جو ہے۔ شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجدیدی کارنامہ ایسا کر دیا کہ آپ نے ہی سب سے پہلے اس دین الہی کو اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ شاعر کیا خوب کہتا ہے، دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا
دیا, उस मुजद्दिद की कुव्वत पर लाखों सलाम. हर मजहब के मानने वाले दुनिया में है, लेकिन अकबर ने जिस मजहब को जो है बुनियाद डाली थी, आज एक भी फर्द ला करके आप नहीं दिखा सकते. इस रूहे ज़मीन पर कोई नहीं कह सकता कि मैं दीन इलाही का मानने वाला हूँ. सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने इस्लाम की ऐसी पासबानी की है, उस इस्लाम के चमन को सींचा है जिस बंदर ज़मीन पर सरकार गरीब नवाज अलैहिर्रहमान ने मेहनत और मशक्क़त करके जो है इस्लाम का चहचहाता और लहलहाता हुआ चमन दिया था. जब उसमें कीड़े मकोड़े ने लग करके जो है उस चमन को बर्बाद करना शुरू कर दिया, तो सरकार सरकार शेख अहमद सरहिंदी ने जो है उनका सफाया करके जो है दीन की तजदीद करके जो है हमें उस दीन को विरासत में दे दिया जो है. और आपने दीन इलाही को मिसमार कर दिया. कोई दीन इलाही का मानने और जानने वाला नहीं है. ज़रा आप सोचिए कि जब अकबर का दौर ख़त्म हो गया, जहांगीर बादशाह हुआ, जहांगीर ने जो है आपके एक मकतूब का गलत मतलब निकाला. अबू फजल और फैजी जो दो मरदूद आलिम उस वक्त के जो थे गुमराह थे, जो राफजियों के हिस्से के थे, उन्होंने कहा कि एक मकतूब शेख अहमद सरहिंदी ने लिखा है जिसमें लिखते हैं कि मेरा मकाम सहाबा से बुलंद है. माज़अल्लाह, आपने ऐसा नहीं लिखा था, बल्कि आपने मकतूबात इमाम रब्बानी में लिखा कि मैं एक रात जो है सैर करता हुआ चला तो जो है ताबईन के मकाम से आगे गया, उसके बाद सहाबा के मकाम से आगे गया, उसके बाद मैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम के मकाम तक पहुंचा और मैंने वहां जाकर के देखा कि एक एक चबूतरे बने हुए थे. इस पर किसी पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, कहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है. जो सबसे बुलंद वाला चबूतरा था उस पर रहमतल लिल आलमीन का चबूतरा था. लिहाजा आपका ये मकसद था, लेकिन उसे गलत बयानी की गई कि सहाबा से अफजल अपने आप को बताते हैं. अल्लाहु अकबर. जब जहांगीर की दरबार में आपको तलब किया गया तो आप जहांगीर के दरबार में जब पहुंचे तो जहांगीर ने कहा सजदे ताजीमी कीजिए. आपने फरमाया कि शेख अहमद सरहिंदी का सर अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता है, तो तेरे सामने भी नहीं झुक सकता है. उसने जल्लादों को बुलाया और कहा कि जो है शेख अहमद सरहिंदी का सर मेरी तरफ चुम्बिस दे दो तो मैं सजदे ताजीमी मान लूंगा. दो जल्लाद लगे रहे, आपके सरों को चुम्बिस देना चाहते थे. कानों से और नाकों से खून तो निकलना शुरू हो गया, लेकिन आपके सर को कोई एक सूद भी जुम्बिस न दे पाया. जब ये हालत देख करके जो है कुछ देर के लिए जो है अल्लाहु अकबर, वो जहांगीर थरथरा गया जो है. उसने सोचा कि क्या करे, तो अबू फजल फैजी ने कहा कि हिंदुस्तान का सबसे मशहूर किला ग्वालियर के अंदर जो बड़े बड़े कैदियों को डाला जाता था, कहा वहां का बादशाह भी गैर मुस्लिम है, वहीं इन्हें कैद कर दिया जाए, यहाँ इन्हें इज़ा मिलेगी. अल्लाहु अकबर. वो बादशाह ले तो गया था आपको, और ग्वालियर के किले में जब आपको कैद किया गया, मुर्रिखीन लिखते हैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं. रोज़तुल क़य्यूम या हज़रातुल क़ुद्स जहान इमाम रब्बानी मब्दअ माद और मारिफ़ लदुनिया, उसके बाद लताइफ़ुल मदीना, तमाम किताबों के हवाले से मिलता है कि 4000 कैदी उस ग्वालियर के किले के अंदर मौजूद थे. जब शेख अहमद सरहिंदी 1 साल तक मुसलसल उसी के अंदर रहे. अब उन कैदियों के अंदर कोई जालिम नहीं है, कोई जाली नहीं है, कोई जो है बदबख्त नहीं है, बल्कि कोई हाफिज़े कुरान है, कोई कारिए कुरान है, कोई वलायत सुगरा की मंजिल पर है, कोई वलायत कुबरा की मंजिल पर है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है. 4000 के अंदर आलम ये हुआ कि सरकार इमाम रब्बानी ने उसी जेल के अंदर पहली मर्तबा तरावी की नमाज पढ़ाई. जेलर भी नमाजी हो गया, खानसामा भी नमाजी हो गया, हर कोई उसमें गैर मुस्लिम था. सब के सब इस्लाम से भी मुशर्रफ है और इस्लाम के चाहने और मानने वाले लोग हैं. जब महावत खान को ये बात पता चली, जो हजरत इमाम रब्बानी का मुरीद था, दक्किन के महाज से चला और चलने के बाद जिला कंगाड़ा कश्मीर के अंदर उसने जो है जहांगीर से मुकाबला किया. जहांगीर जंग हार जाता है, कैदी बना लिया जाता है. नूरजहां जो शिया थी, बड़ी चालाक थी, अय्यारी और मक्कारी में एक नंबर. उसने कहा कि जो महावत खान कहे उनके बात को मान लिया जाए, इनके शेख को आज़ाद कर दिया जाए. आपको परवाना मिला, और जब परवाना शेख अहमद सरहिंदी के पास पहुंचा तो शेख अहमद सरहिंदी जहांगीर के शर्त पर रिहा नहीं हुए, बल्कि ये पैगाम भेज दिया कि शेख अहमद अपनी जमानत पर रिहा होना चाहता है. जो मेरी शर्तें हैं, अगर जहांगीर मान लेगा तो मैं किले के बाहर आ जाऊंगा, और तब उसके बाद नहीं तो मैं अंदर ही रहूंगा. जहांगीर ने कहा कि शर्तें पेश की जाए. अब सरकार इमाम रब्बानी इसका शर्त आप देख लिए. आप फरमाते हैं मस्जिदों में आज़ान दोबारा शुरू कराई जाए, मदरसों को आबाद कराया जाए, खानकाहों की तामीर कराई जाए,
ہر شہر کے اندر قاضی کو منعقد کر دیا جائے، ایک ایک قاضی شہر میں ہوگا، بادشاہ کے پاس 3 مفتیان اکرام ہوں گے، شریعت کے مطابق فیصلہ ہوگا، کوئی بھی فیصلہ جہانگیر اپنی مرضی سے نہیں لے گا، اور جو 4000 قیدی تم نے بند کیے تھے ان سب کو انعام و اکرام کے ساتھ میرے ساتھ رہا کیا جائے گا۔ دنیا میں ہر قیدی ملک کے قانون کے مطابق رہا ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک ایسا مرد مجاہد ہے، مجدد الفسانی ہے کہ اپنی شرط پر رہا ہو رہے ہیں۔ جہانگیر نے ساری شرطیں مان لی، آپ کو وہاں سے رہا کیا گیا، اور مسلسل 3 سال تک جہانگیر اپنے ساتھ لے کر کے چلتا رہا، اس کی زندگی بدل گئی۔ سرکار مجدد الفسانی کا مرید ہو گیا اور تصوف کی تعلیم لینے لگا۔ جب جہانگیر کو کینسر ہو گیا، جب اس کا مرض جو ہے بڑھتا چلا گیا، تو سرکار مجدد پاک کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار لگتا ہے وقت کم ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ کے جو ہے خانقاہ میں ایک مرغا پکا ہوا تھا، وہ مرغا اس کے پاس پیش کیا گیا، اس نے اس میں سے مرغا کھایا، جو بچا ہوا تھا اسے وہ اب آپ اپنے ساتھ لے لیا کہ میں محل میں جا کر کے کھاؤں گا۔ خود جو ہے آئینہ اکبری میں جو ہے اس بات، اور اس کے بعد جو آئینہ جہانگیری میں لکھا گیا جو ہے کہ جہانگیر کہتا ہے کہ وہ مرغے کا گوشت لا کر کے میں ہفتے بھر کھایا، اور اس کے بعد میں نے کبھی طبیبوں سے دوا نہیں لیا، وہ کینسر ٹھیک ہو گیا، میں شفا مجھے مل گیا۔ وہ خانقاہ کے مرغے کی اکرامت، وہ سرکار شیخ احمد سرہندی اللہ اکبر شاہ کمال کیتلی کو سرکار غوث اعظم بشارت دیتے ہیں کہ شاہ سکندر جو خرقہ تمہارے پاس موجود ہے شیخ احمد سرہندی کو عطا کر دو۔ تو ایک صبح ہونے کے بعد سوچتے ہیں کہ گھر کی امانت دوسرے کو کیوں دی جائے، پھر دوسری صبح ہوئی، پھر تیسری صبح ہوئی، چوتھی رات جو بشارت ہوئی تو شاہ کمال کیتلی فرماتے ہیں شاہ سکندر اگر امانت نہ پہنچی تو تمہارا علم اور ولایت سب سلب کر لیا جائے۔ اللہ اکبر، شاہ سکندر قیتل سے پیدل ننگے پاؤں چلے اور سر پر خرقہ غوث اعظم سرکار شیخ احمد سرہندی کی بارگاہ کے اندر جب پہنچے سرہند شریف کے اندر، تو جانے کے بعد سرکار شیخ احمد سرہندی مراقبے میں ہے، لے جا کر کے اسی حالت میں سرکار غوث اعظم کا خرقہ مبارک رکھ دیا۔ سرکار غوث اعظم کا خرقہ مبارک جو سر پر رکھا تو سرکار شیخ احمد سرہندی نے اس خرقہ مبارک کو آنکھ کھول کر کے زیب تن فرما لیا۔ اب اپنی مکتوبات امام ربانی میں لکھتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اور شاہ کمال کیتلی وہاں موجود ہیں۔ ابھی چند لمحہ گزرا تھا کہ سرکار غریب نواز مدار العالمین سرکار ابو علی شاہ قلندر سرکار جو ہے بہاؤالدین بخشبند باقی باللہ سرکار ابو بکر صدیق خلفائے راشدین خود سرکار رضوان صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوئے، اور وہاں ایک گفتگو ہو رہی ہے۔ سرکار جو ہے شاہ کمال کیتلی کہہ رہے ہیں کہ شیخ احمد سرہندی ہمارے ہیں، بچپن میں انہوں نے نسبت قادریت ہم سے چوس لیا تھا، تو سرکار غریب نواز فرما رہے ہیں شیخ احمد سرہندی ہمارے ہیں، اس لیے کہ سلسلہ چشتیہ صابریہ اور نظامیہ انہیں ان کے والد بزرگوار مخدوم عبدالحق چشتی سے ملا تھا۔ تو سرکار جو ہے صاحب الدین سہروردی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جد اعلیٰ امام رفیع الدین سے سہروردیہ ملا تھا، لہٰذا میرا حق زیادہ ہے۔ تو سرکار بہاؤالدین نقشبند فرماتے ہیں بے شک سب کا حق ہے شیخ احمد سرہندی پر، لیکن سب سے زیادہ میرا ہے، اس لیے منزل کمالات تک میں